الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. معزز حاضرین، سامعین، خواتین، دین حق پر چلنے کے لیے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ ہی کچھ نہ کچھ رکاوٹیں داخلی اور خارجی شروع سے رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھائی اختیار کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی دشواری نہ ہو، کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان کا امتحان ہی نہ ہوتا، آزمائش ہی نہ ہوتی۔ فرشتوں کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، انسانوں کو رکاوٹ پیش آتی ہے، جنات کو رکاوٹ پیش آتی ہے۔ اسی لیے یہ دو طبقے مکلف، لفظ مکلف سمجھ میں نہیں آیا آج تک لوگوں، اس کا ترجمہ ہم لوگ ذمہ دار سے کر لیتے ہیں، لیکن ہماری اردو میں اس کا ترجمہ تکلیف سے کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مکلف تکلیف سے ہے، اور تکلیف مشقت کو، دشواری کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے احکام کا ہم کو مکلف بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو انجام دینے میں ہم کو کوئی دشواری ہوں گی، کوئی تکلیف ہوں گی، اور ایسی ہی صورت میں آزمائش ہوتی۔ اسی لیے وہ حکومتیں عام طور پر صحیح کام نہیں کر سکتی ہیں جن حکومتوں میں اپوزیشن نہ ہو۔ تو انسان کے اندرون میں اور بیرون میں، داخل میں اور خارج میں، اسلام پر چلنے کے لیے اللہ نے امتحاناً کچھ رکاوٹیں رکھ دی۔ ان رکاوٹوں کے باوجود اسلام پر چلنا، اسلام پر جمنا، اسلام کو پھیلانا، یہ ہے کارنامہ۔ جس آدمی کی زبان ہی نہیں اس سے وہ کچھ بول سکے، اس سے کہیں گالی مت دینا، جان گئے کہ اس کو کچھ سنائی ہی نہیں دیتا، اس سے کہیں گانا مت سنو، جان گئے کہ تو آدمی کو بھلائی اور برائی دونوں کرنے کا موقع ہو، پھر بھلائی کرے، برائی سے بچے، یہ ہے کارنامہ۔ زیادہ تر لوگ اپنی اصلاح و تربیت کے لیے یا اپنے احوال سنانے کے لیے جو کہتے ہیں، ان کے کہنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو اسلام کا یہ اصول اور قاعدہ معلوم نہیں۔ اسلام اپنانا، اسلام پر چلنا، اسلام پھیلانا کسی بھی زمانے میں بغیر رکاوٹوں کے نہیں رہا۔ داخلی رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ تو انسان کا اس کا اپنا نفس، جس کا اپنا خاص کام اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکنا، اور دوسری رکاوٹ وساوس شیطانی، وہ بھی دل میں آتے ہے تو وہ خارجی، لیکن اس کا کام داخلی حیثیت سے ہوتا ہے۔
یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی کو غافل دیکھتا ہے تو دل میں برے خیالات ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں بھی اس کا قید یہ ہے کہ جب اس کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ یہ میرے دل کی آواز ہے تو ذرا جلدی سن۔ بعض چیزیں بعض اعتبار سے داخلی اور بعض اعتبار سے خارجی ہوتی ہیں، جیسے ہم مسلمان، ہمارے گھر کے افراد مسلمان، پھر ان سے رشتے ناتے، پھر ان کے ساتھ اپنے جذبات اور تعلقات، اس کے نتیجے میں ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے افراد مخالفت کرتے۔ اب یہ مخالفت ایک اعتبار سے خارجی ہے، ایک اعتبار سے داخلی۔ نوجوان بچے دین کے پابند ہو جائیں، گھر کے لوگ بولتے یہ عمر میں یہ لے کے کیا بیٹھا، گھر کی عورتیں گھر کے بچے مخالفت کرتے۔ آدمی کو دشواری ہوتی ہے ایسی صورت میں کسی چیز کو اپنانے میں۔ ارے ایسا کہیں کر دیا، بولے گھر کے لوگ سمجھ نہیں تھے صاحب کیا کروں۔ یہاں کے موجودہ لوگوں میں سے تو کوئی کسی کے گھر ایسا نہیں ہوگا کہ دین پر چلنے میں ان کے گھر کے لوگوں کچھ رکاوٹ بنتے ہوں۔ دونوں کا دین ایک ہے، مذہب ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، تو پھر رکاوٹ بننے کی کیا مطلب؟ مگر بنتے ہیں لوگ، اور بعض رکاوٹیں خارجی ہوتی ہیں، دشمنان اسلام کی جانب سے، غیر مسلمین کی جانب سے، حکومتوں کی جانب سے، قوانین ملکی کی حیثیت سے، یہ دونوں قسم کی رکاوٹیں پیش آتی رہتی، جس کو میں داخلی اور خارجی سے تعبیر کر رہا ہوں۔ اور ساتھیاں یہ چاہتے ہیں کہ میں اگر دین پہ چلنا چاہوں، اچھائی پر چلنا چاہوں، نیک اعمال کرنا چاہوں، برائی سے بچنا چاہوں، تو مجھے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ رکاوٹ نہ ہو تو امتحان کا ہے۔ ہمارے دینی مدارس کے بچے بھی اس طرف دھیان نہیں دیتے، جبکہ ان کو بتایا جاتا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کو۔ ان کو بتایا جاتا ہے حضرات صحابہ کرام کے حالات کو۔ باقاعدہ پڑھتے ہیں وہ لوگ، اس کے باوجود ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ارے بھائی پوری مخلوق میں سب سے افضل شخصیت پیغمبر کی، سب سے زیادہ نیک پرہیزگار وہ، سب سے زیادہ بااخلاق وہ، سب سے زیادہ حکمت مصلحت کو سمجھنے والے وہ، صرف اچھائی ہی کو اپنانے والے وہ، صرف اچھا ہی کام کرنے والے وہ۔ رکاوٹیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بات سنائی حق کی، لوگوں کا کیا رد عمل تھا وہ دیکھ۔ کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم، سننے کو تیار نہیں تھے، ان کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا۔
اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑنا مت، باقاعدہ بولتے یہ مسلسل محنت کرنا، رکاوٹ نہیں تھی، مذاق اڑاتے تھے جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، پوچھتے تھے کہاں چلائیں گے، زمین پہ چلائیں گے، پانی کا نہ نام ہے نہ نشان ہے، کیسی تو پانی میں چلتی، مختلف چالیں چلتے تھے۔ گھر کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام، گھر کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، حق بات کے کہنے میں، حق بات کے پھیلانے میں، حق کو اپنانے میں رکاوٹ باندھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ تو اپنے کو یاد رہتا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، دیکھنے میں آگ ہے لیکن ان کے حق میں گلزار بن گئی۔ لیکن یہ دیکھو کہ ان کی مخالفت کتنی کی گئی، گھر سے مخالفت، بستی سے مخالفت، ملک کی مخالفت، حکمراں کی مخالفت، وقت کے بادشاہ کی مخالفت، اور ان کے اپنے نجی اور ذاتی معاملات میں ایسے احکام جو طبیعت انسانی میں مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، وہ سب پیش آئے۔ ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں وہ رکاوٹیں ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اذ ابتلی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا ابراہیم کو چند باتوں میں، یعنی آزمایا ان کو، ابتلا آزمائش کو بولتے، اسی سے بلا بھی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تھا بیٹے کو ذبح کرو، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ھذا لبلاء مبین، کھلی ہوئی بلا تھی، آزمائش۔ اور اس کے واسطے دوسرا لفظ بھی استعمال میں آتا ہے فتنہ کا، اس کو مانا بھی دراصل پرکھنے کی آتے ہیں، اور یہ بیوی بچوں سب کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آزمائش ہے یہ، جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے کرنا ہے، بس قصہ ختم۔ جن کے حق میں ہدایت مقدر نہ ہو تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے پانی میں غرق ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں یا چچا ہیں، گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بالکل قریبی بعض لوگ ہیں، ہدایت نہیں قبول کر سکتے۔ تو اس لیے ہم لوگ یہ جو چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا، ایسا ہونا، ویسا ہونا، ویسا ہونا، اچھی خواہش اچھا ہے، لیکن اپنے چاہنے سے کچھ ہوتا تو دنیا ہی گلزار بنا دیتی۔ ان کی حکمت مصلحت کا معاملہ ہے، وہ اپنا کام سمجھانا، جتنا سمجھا سکتے ہیں دعا کرنا، بس اس کے بعد میں اللہ کے حوالے کر دینا، اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ تو عاملوں کے پاس میں اس حیثیت سے جاتے کہ انہوں بنا دیتے کام،
انہیں خود بنا ہوا ہے، انہیں بناتا کیا؟ اور یہ جملہ کس قدر معقول ہے جو ہمارے بڑوں سے سننے میں ملتا رہتا ہے کہ بنا ہوا بناتا نہیں، بنانے والا بنتا نہیں۔ تو اپن سب بنے ہوئے ہیں تو کیا بنا سکتے ہیں؟ اس واسطے یہ تصور ہی غلط ہے کہ بنی ہوئی چیزوں سے میرا کچھ بنے گا۔ کپڑے سے میری عزت بنے گی، پیسے سے میری زندگی بنے گی، کرسی سے میری زندگی بنے گی، لوگوں کے میرے اطراف میں جمع ہونے سے میری زندگی بنے گی۔ جتنی چیزوں سے بننے کا تصور ہے نا، یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے کچھ بنتا نہیں۔ کیا بنا قارون کا؟ پیسے سے۔ کیا بنا فرعون کا؟ کرسی سے۔ کیا بنا حامان کا؟ وزارت سے۔ کیا بنا شداد کا؟ اس کی بنائی ہوئی، اس کے اپنے خیال میں جنت سے۔ اور کیا بنا نمرود کا؟ اس کی بادشاہت سے کچھ بھی نہیں۔ سرداریوں سے کسی کا کچھ بھی نہیں بنا، بڑے بڑے سردار گزرے۔ تو بنی ہوئی چیزوں سے کچھ بنتا نہیں، بنانے والے وہ ہیں۔ اس واسطے جو بھی حالات اپنے کو پیش آ رہے ہیں ان سے بولنا کہ مولا یہ حالات ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ حالات اچھائی میں تبدیل ہو جائیں، دعا کرو۔ اس واسطے کسی کے پاس اس حیثیت سے مت جاؤ، ان کا بھی گیا تھا کام نہیں بنا، ان کا بھی گیا تھا کام نہیں بنا، ان کا بھی گیا تھا کام نہیں بنا۔ کام بنانے والوں کے پاس جانا گئے تو کام بنتا تھا، بشرطے کہ انہوں بنانا چاہیں۔ جو کام بنا ہی نہیں سکتے ان کا نہیں جا کے کام نہیں بنا بول رہے۔ تم ایک دعا کرے تو ہو جاتا، عمل صاحب بولتے بات دوں کیا پورے یہاں میرے پاس آنے والے جتنے ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ کا سب کو جنید وقت بنا دے، بصری وقت، حسن بصری وقت بنا دے۔ جتنی عورتیں سن رہی ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ سب کو رابعہ بصریہ، رابعہ ادویہ بنا دے۔ سب کے حالات صحیح کر دے، سب کو لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بنا دے۔ عقیدے کے خلاف میں آگے عقیدے کی صحیح عقیدے کی تعلیم دینے والوں سے بولتے رہتے۔ یہ بچوں کو 7 سال 8 سال پاپڑ بیلنے، پاپڑ بیلتے رہنے، ان کے پیچھے کا کام کرنے کے بجائے جو ہی ویسے بچہ آیا، اے اللہ اس کو ماہر قرآن، مفسر قرآن، واقف سیرت اور عامل شریعت
اور حامل طریقت اور مبلغ اسلام بنا دے، دعا کر دیتے، بھیج دیتے، قصہ ختم ہو جاتا۔ لمبے چوڑے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کہتے ہیں صاحب اسے ایک دعا کر دیا کام ہو جاتا ہے۔ دعا کرانا ایک الگ چیز ہے، مگر یہ عقیدہ رکھنا یا کسی کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ کام بنا دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کو بھی لوگوں نے آج کل ایک مسئلہ بنا دیا، تو ایسی بات مت بولو کہ اس سے اپنی شخصیت پر کوئی بات آتی ہے، شخصیت مجروح ہوتی ہو۔ جو حقیقت ہے وہ سنانا چاہیے۔ تو رکاوٹ اپنوں سے بھی پیش آتی ہے، باہر کے لوگوں سے بھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنوں سے بھی رکاوٹ تھی، غیروں سے بھی، خاندانی افراد سے بھی، غیر خاندانی افراد سے۔ ان کی اپنی طبیعت سے کے خلاف بھی احکام آتے تھے، اور اس دین حق کی اشاعت کے لیے دشمنوں کے سامنے بات پیش کرنے کے احکام بھی آتے تھے۔ ہر زمانے میں رکاوٹ رہی ہے دین پر چلنے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکاوٹ نہیں تھی، بڑی رکاوٹ تھی، سخت ترین مخالفت تھی۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی شدید ترین مخالفت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو دعوت کے اولین دن سے ہوئی تھی۔ اور یہود کے حالات جاننے والے لوگوں کو تو اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضور کے پیدائش کے بعد سے ہی مخالفت شروع ہو گئی تھی۔ عام طور پر یہ جو مشہور ہے کہ آپ نے اولین دعوت دی ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مخالفت شروع ہوئی تھی۔ یہ مخالفت کا ظہور تو مکہ المکرمہ میں ہوا تھا، لیکن آپ کی مخالفت تو یہودیوں میں پیدائش کے بعد سے ہی شروع ہو گئی۔ ارے ان میں پیدا ہو گیا، ہمارے میں نہیں پیدا ہو، اس واسطے ان کو رکھنا ہی نہیں۔ مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ جب آپ نے دعوت دینی شروع کر دی تو مخالفت میں اپنے، پرائے، قریب کے، دور کے، سبوں نے مخالفت شروع کر۔ اور آپ علیہ السلام پر جو احکام آئے، بعض احکام وہ تھے جو ظاہراً طبعی طور پر آدمی کے لیے ناگوار بن سکتے ہیں، اللہ نے حکم نازل فرمایا۔
سنانے کے لیے بہت کچھ. ابن ام مکتوم کا قصہ، شہد کے عدم استعمال کا قصہ، ایک مخصوص طبقے کو اجازت دے دینے کا قصہ. یعنی عام طور پر طبیعت انسانی میں جو چیز پائی جاتی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہر چیز مرغوب تھی جو اللہ پاک کی طرف سے آئی، پسندیدہ تھی. تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آدمی اسلام پر چلنا چاہے، اللہ کی مرضیات کو اپنانا چاہے یا اللہ کی مرضیات کو پھیلانا چاہے تو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے دینی احکام پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹیں پیش آتی رہیں گی، داخلی بھی خارجی بھی، اپنوں کی بھی پرایوں کی بھی. طبیعت کی بھی. مختلف قسم کی رکاوٹیں پیش آتی رہیں گی. اسی لیے ابتدائی نازل ہونے والی آیات میں جو احکام ہیں ان احکام میں سے ایک حکم ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اقرأ بسم ربک والی آیات اترنے کے بعد یہ آیات اتری یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. کیسے صبر کرنا ہے؟ جہاد تو محنت اور مشقت کا نام ہے نا. جہاد محنت کا نام ہے، کوشش کا نام ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جاہدوا فی اللہ حق جہاد. جتنی کوشش کرنا چاہیے اتنی کوشش کرو اللہ کے احکامات میں، اللہ کے دین کے سلسلے میں، اللہ کی مرضیات میں، اللہ کے راستے میں. نفس کی مخالفت کا حکم جگہ جگہ قرآن کریم میں اسی لیے ہے. مقام عالی کسی کو صفت صبر کے بغیر نہیں مل سکتا، اس کا ذکر قرآن میں ہے. وما يلقاها الا الذين صبروا. اوپر کہی گئی ہدایات کی سعادت انہیں کو ملے گی جو صبر کرنے والے ہوں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق ہدایات کے ذیل میں یہ بات قرآن مجید میں آئی، لیکن اسلوب قرآنی اکثر جگہ ایسا ہے کہ جو سب لوگوں کے واسطے یکساں حیثیت رکھتا ہے۔ جب لوگوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پیشوا بنایا۔ دشمنوں کا سامنا ہو تو اللہ نے پہلا حکم یہی دیا، پہلے جو احکام اترے ان احکام میں سے ایک حکم یہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا۔ صبر سے کام لو، دشمنوں کا سامنا ہو۔ تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ رکاوٹ نہیں رہنا کچھ بھی۔ پھولوں کی چادر پہ بیٹھ کے زندگی گزر جانا، کہاں آٹا نہیں چبنا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین۔ تم سمجھتے ہو جنت میں ٹھنڈے ٹھنڈے چلے جاؤ گے، کون محنت کر رہا ہے، کون صبر کر رہا ہے، جب تک کہ دیکھے نہیں کیسے جاؤ گے؟ صحابہ کرام ایمان قبول کیے، دین پر چلنا چاہے، نماز بھی کھلے میں پڑھنا مشکل تھا، الفاظ کلمہ لوگوں کے سامنے کہنا دشوار تھا۔ ابھی ہمارے بچوں نے ایک حدیث پڑھی 2-4 دن پہلے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ قبیلے غفار کے تھے، انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ کسی نبی کے مبعوث ہونے کی خبر ہے، ذرا جا کے تحقیقات کر کے ان کے حالات دریافت کر کے آؤ۔ وہ آئے، پوچھا اور پھر جا کے اطلاع دی کہ ہاں وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر نے یہ سن کے کہا اس سے میرے کو تشفی نہیں ہوئی، میں جاؤں گا۔ گئے مکے میں چھپتے چھپاتے 2-3 دن رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ضیافت کی، اس واسطے کہ کوئی اجنبی معلوم ہو رہا، چلو اسے لے جائیں گے، ان کے گھر میں مہمان بنائیں گے۔ انہوں کیوں آئے؟ انہوں نے بول رہے ہیں آپ کیوں آئے، انہوں نے پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے 1 سے زائد مرتبہ بیت اللہ شریف کے پاس میں انہیں دیکھا، تو بولے شاید یہ جس مقصد کے لیے آیا یہ آدمی ملا نہیں۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کون ہے، کیا کے واسطے ہے، کس سے ملنا ہے؟ یہ نہیں، مجھے ایک ایسی آدمی کی تلاش ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان سے ملنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ٹھیک جگہ پر پہنچے، آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ اور حالات اتنے خوفناک تھے، حضرت علی نے ان سے فرمایا تم میرے پیچھے پیچھے آتے رہو، ادھر میں چلوں ادھر چلو، جہاں میں داخل ہو جاؤں وہاں تم داخل ہو جاؤ، لیکن دیکھو اس کا خیال رکھو کہ اگر کوئی ایسا آدمی ملا راستے میں
جس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ یا خدشہ محسوس ہو تو میں فوراً ایک طرف کو ہو کے اپنا جوتا ٹھیک کرنے کی صورت اختیار کروں گا، تم چلتے رہنا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم کس آدمی سے ملاقات کے لیے آئے۔ خوف کی حالت تھی۔ فوراً آپ گئے، ملاقات کی نبی علیہ السلام سے، وہیں انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا کہ ذرا فی الوقت حالات کے حساب سے تم ٹھیک ہو جانے کے بعد میں اعلان کر دینا۔ ان کا ایسی مضبوطی کے ساتھ ایمان ان کے قلب میں داخل ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں تو جا کے برملا کہوں، اور جا کے بیت اللہ کے پاس میں انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی۔ بس مشرکین ٹوٹ پڑے، ان پر مارنا شروع کر دیا۔ اتنا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے اس لیے اس قدر مارا ان لوگوں نے کہ میں مر جاؤں۔ لیکن حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اس وقت میں اسلام نہیں قبول کیے تھے، انہوں نے ان کا بیچ بچاؤ کی۔ ارے اس آدمی کو مارا یہ تمہارا جانے آنے کا راستہ وہی راستہ ہے، تمہارا جانا آنا بند ہو جاتا، تجارت بند ہو جاتی، چھوڑ دو اس کو۔ کلمہ پڑھنا مشکل تھا، اتنی رکاوٹیں تھی۔ اب ہمارے لیے دینی احکام اپنے ذات کے حد تک کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ کون سی رکاوٹیں بتائیے؟ کون سی حکومت ہے جو یہ بول رہی ہے کہ جھوٹ بولنا، سچ مت بولنا؟ جی کون سی ایسی خارجی رکاوٹ ہے کہ ہم کو برے اعمال پر آمادہ کر رہی؟ کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو ہم کو 5 نمازوں کے پڑھنے سے، ادا کرنے سے روک رہی؟ تو کہاں کی رکاوٹ ہے؟ وہ خارجی ہے کہ داخلی ہے؟ ابھی داخلی رکاوٹ ہے۔ اور داخلی رکاوٹ کس کی طرف سے؟ برائی کا حکم کون دیتا؟ نفس دیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ نفس کی مخالفت کرو، اب اس کی مخالفت نہیں کر رہے۔ کیسی پابندی آئے گی زندگی میں؟ کئی کو نہیں کرتے بولے تو مشقت ہوتی۔ مشقت کا اختیار کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود دیا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ تھوڑی سے چھوٹی تکلیف بھی ایمان والے کے لیے نیکی کا ثواب کا ذریعہ بن جاتی۔ کانٹا بھی چھپ جائے کسی ایمان والے کو ثواب مل جاتا۔ تو اس لیے خارجی رکاوٹیں ہوں کہ داخلی رکاوٹیں ہوں، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ نفس کو خواہشات سے روکے گا تو ٹھکانہ جنت ہے۔ دل نے بول رہا، دل بولا تو کرو، دل نہیں بولا تو مت کرو بول کے تو کہیں نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ پڑھاتے 40 سال ہو گئے، ریٹائرڈ ہو جانے کے بعد میں بعض بچے ملے، اس وقت ان کو مول صاحب کسے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا آپ سے۔ کہیں بھی نہیں ہے، دل بولا تو کرنا، نہیں بولا تو نہیں کرنا۔ اللہ بولا تو کرو، اللہ کے رسول بولے تو کرو بول کے ہر جگہ۔
اب آگے کیا بولتے؟ دل نہیں بول رہا ہم سے، نماز پڑھنے کو دل نہیں بول رہا. دل کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اپنی ذات سے متعلقہ اعمال ہوں یا اسلام کی اشاعت سے متعلقہ احکام ہوں، کسی بھی زمانے میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ رہی ہے. نہیں میرے حالات صحیح ہو جائیں گے تو ذرا رائٹ ہو جاؤں گا، بدلوں گا، ایسا سمجھتے. میرا کاروبار جم جانا، میرے گھر کے حالات درست ہو جانا، میری روزی کی پریشانیاں ختم ہو جانا، میری شادی ہو جانا، پھر رائٹ ہو جاتا. ابھی سنا رہا تھا برادران وطن کے درمیان میں کام انجام دینے کے لیے کچھ باتیں دوسری جگہ، وہاں سے فارغ ہو کے آئے. اس میں سنا رہا تھا میں حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آج سے 35-40 سال پہلے اجتماع تھا سلسلے کا. اس میں ایک برہمن صاحب آئے، نو مسلم، خوب واقف تھے وہ ان کے اپنے مذہب سے. اسلام کی حقانیت سامنے آئی تو انہوں نے اسے قبول کیا. اب ان کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے مسلمان یہ عظیم الشان دولت لوگوں میں تقسیم کریں. جی بولے ہم لوگ سوچ لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، لہریں رکیں گی سمندر میں تو کودوں گا بول کے سوچ لیتے کھڑے ہوئے. پھر وہ صاحب بولے لہریں رکتی نہیں تم کودتے نہیں. یہی حال ہو گیا ہم لوگوں کا. میرے حالات صحیح ہو گئے تو پھر میں صحیح ہو جاتا، میرے روزگار صحیح ہو گیا تو پھر میں صحیح ہو جاتا، میرے گھر کے حالات صحیح ہو گئے تو پھر میں صحیح ہو جاتا. ارے تو چلتے ہی رہیں گا، اس میں ہی کرنا ہے کام. اصل میں اس واسطے سے اتنی لمبی چوڑی گفتگو کرا میں کہ شروع ہی سے رکاوٹوں والے حالات ہی میں اسلام کی حفاظت ہوئی، اسلام کی اشاعت ہوئی، اسلام کو اختیار کیا گیا. کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ کوئی رکاوٹ نہ رہی ہو اور آسانی سے پھیلا دیا گیا. اس لیے یہ دونوں قسم کے کام اپنے کو کرنے کے ہیں. اپنی ذات سے متعلقہ جتنے احکام ہیں اس میں اپنی نفس کی اور اپنوں کی جانب سے جو رکاوٹ ہے ان دونوں کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کے منشے کو پورا کرنا. اور اگر اللہ حوصلہ دے، ہمت دے، علم دے، اس حق بات کو دوسروں تک ایسے ہی حالات میں پہنچانا ہے، اور امن حالات میں نہیں پہنچائے اور خطر حالات ہی میں پہنچائے. بعض لوگوں کو بولتے تھے یہ پور خطر حالات ہیں اس واسطے ان سے بچو. تو بعض لوگوں سے منقول ہے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کیا یہ پور خطر حالات قضاء و قدر کو بدل دیں گے؟ جان جانی ہے تو چلی جائے گی، نقصان ہوگا تو ہو جائے. ہم کو تو اللہ رسول کی بات ماننا ہے نا. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا کسی نے، حالات آج کل بہت یہ ہیں جی،
الحذر الحذر، بچو ان سے، بچو ان سے. تو انہوں نے فرمایا الحذر یرد القدر. قضاء و قدر بدلتا ہے اس. لیکن چونکہ اسلام نے حکمت اور مصلحت کو اختیار کرنے کی جو تعلیم دی ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کو اچھے انداز میں اسلام کی ترجمانی کرنا چاہیے، اور جو اپنی ذات کے لیے اعمال ہم کر رہے ہیں ان اعمال کو اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. اور جب تک کہ نفس اور وساوس شیطانی کی مخالفت کا فیصلہ نہ ہو اس وقت تک کسی کی اصلاح بہت مشکل. حالات طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے. بار بار آپ کے سامنے ایک جملہ کہا جاتا ہے، اس میں ہماری تربیت چھپی ہوئی ہے. اور دونوں طریقے سے اللہ پاک آزماتے ہیں. دولت دے کر بھی، غربت دے کر بھی، سازگار ماحول دے کر بھی، ناساز ماحول دے کر بھی، امن والے حالات دے کر بھی، خوف والے حالات دے کر بھی. اور چند دنوں کے لیے یہ امتحان ہے انسان کا. اس لیے جو بھی حالات پیش آ رہے ہیں اس پہ اپنے کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کیا حالات پیش آ رہے ہیں، ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے احکامات کیا ہیں. بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور کبھی کبھی تسلی کے لیے بولنا پڑتا، ناگوار حالات پیش آئے تو کیا حکم ہے؟ صبر کرنا. اور صبر بہت بڑا اجر رکھتا ہے اور اللہ پاک کا حکم ہے. اور ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم ہے. اس حکم پر عمل کرنے کا وقت آیا بول کے سمجھنا. ناگوار حالات پیش آئے، ناگوار حالات پیش ہی نہیں آئے تو آپ نے صبر ہی نہیں کیا. صبر ہی نہیں کیا تو صفت صبر کہاں سے پیدا ہوئی؟ سمجھ میں آ رہی؟ حکمت نہیں سمجھ میں آ رہی. حالات طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے. کبھی اپنی مرضی کے حساب سے ہوتا ہے، کبھی اپنی مرضی کے خلاف ہوتا ہے. اپنی مرضی کے خلاف ہوا تو صبر سے، ضبط سے، تحمل سے، بردباری سے کام لینا. یہ صفات پیدا کرنا ہے. موقع ملے گا تو پیدا ہوں گے نا. آپ کو گاڑی چلانے کا موقع ملا تو ہاتھ صاف ہوگا، ہے نا. موقع ہی نہیں ملا تو کیسا؟ یہ صبر کرنے کا موقع ملے پھر آپ صبر کریں، صفت بنے گی. کسی کا قصور درگزر کرنے کا وقت آیا تو درگزر کرنے سے صفت عفو پیدا ہوگی. مرضی کے خلاف چیز پیش آئی جس کے نتیجے میں غصہ آ گیا تو غصہ پینے کا حکم ہے. غصہ نہیں آئیں گا تو پیں گے کب؟ یہ صفات پیدا کرنے کے لیے میرے اوپر یہ حالات آ رہے بول کے سمجھ لینا. مگر دوسروں کے ساتھ میں ایسا سلوک مت کرنا کہ جس کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف ہو، ان کو غصہ آ جائے یا وہ قصور کرنے لگے. ایسا مت کرنا. اپنے ساتھ میں ایسا ہوا تو یہ تصور رکھنا بول رہا ہوں نہیں کو ستایا ان کو، اس میں صفت صبر پیدا کرنے کے واسطے ہوتا ہے. ایسی الٹی کوپڑے کا کوئی ہے تو یہاں مجلس میں آنے کی ضرورت نہیں.
ان کے سامنے قصور کا کیوں کرا؟ ان کے اندر معاف کرنے کی صفت پیدا ہونا بولے. چونکہ آنے والے ہر قسم کے لوگ رہتے تو اس واسطے ذرا مال ہو مال ہے دیکھ کے بولنا پڑتا ہے. اپنے اوپر یہ حالات آئے تو اپنے کو یہ تصور کرنا ہے. سن رہے ہیں، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے یا سو رہے؟ ذرا مرضی کے خلاف میں ہم بالکل سب چیزیں اس کی مرضی کے موافق ہوں. بندہ ہے کہ خدا ہے؟ بندہ ہے نا. بندہ ہے تو پھر یہ کیسا آپ کو تقاضا ہے؟ جس پہ اللہ کی مرضی چلتی ہے وہ بندہ ہے. یہ نہیں کہ اس کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہو، پھر وہ بندہ کہاں باقی رہا. بات ختم کرتے ہوئے ایک بات سناتا ہوں. اور مسیح الحمد رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا تھا کہ ایک صاحب ایک بزرگ کی خدمت میں تربیت پاتے رہے حتیٰ کہ اس بزرگ نے ان پر اعتماد کر کے خلافت دے دی. فرمایا کہ جاؤ کام کرو. اب انہوں نے جاتے وقت میں رخصتی کے وقت میں خواہش کی کہ حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے. وہ ان کے شیخ نے نصیحت کی، خدائی دعویٰ مت کرنا. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسی عجیب و غریب قسم کی نصیحت ہے. حضرت ایک عرصے دراز تک آپ کی خدمت میں رہا، آپ نے تربیت فرمائی اور آپ نے اجازت دی. میں نے تو عوام و گمان میں بھی اس قسم کا کوئی نہیں آ سکتا، لیکن آپ کے اس ارشاد کی شاید میں منشے کو نہیں سمجھ سکا. اس واسطے آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجئے. تو انہوں نے فرمایا میں جیسا چاہوں ویسا ہونا، یہ جو اندر تقاضا رہتا نا یہ نہیں آنے دینا. اس واسطے کہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہونا صرف اللہ کی صفت ہے، بندے کی نہیں. بس بھائی، پروردگار عالم مجھے آپ کو علم صحیح دے، عمل صالح کی توفیق دے، بلاؤں سے آفات سے محفوظ رکھے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت لے، اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور ہمارے تمام حالات کو درست کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.